ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان پہنچا دی گئیں۔ جاں بحق افراد کی میتیں خصوصی طیارے سے رات 3 بجے کے قریب بہاولپور ایئرپورٹ پہنچائی گئیں۔ 12 اپریل کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان کے علاقے مہرستان میں مسلح افراد نے ورک شاپ میں پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ جاں بحق 7 افراد کا تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف سے ہے، جبکہ ایک کا تعلق ملتان کے علاقے شجاع آباد سے ہے۔ پاکستان نے ایرانی حکومت سے ملزمان کی گرفتاری اور سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیکا مارن ڈے جی پیسے نہ بھیجیے تو اوقات پتہ لگ گئی ہے نا۔ وہ چیز کی اس قسم کی کانفرنسز یا اس قسم کا انٹریکشن جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے بھی ہونا چاہیے۔ 4.1 بلین ڈالر جو تاریخی ایک فگر ہے، وہ پچھلے ماہ جو ہے مارچ میں پاکستان میں ڈھلی ہے، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ پیسے نہ بھیجنے کی چیخیں مارنے والوں کی اپنی اوقات پتہ چل گئی۔ مارچ میں 4 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات ایک ریکارڈ ہے۔ لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے آمد پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا حالیہ دورہ برطانیہ صحت کے حوالے سے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ ہونے کی بات سیاسی شعبدے بازی ہے۔ اتنی ملاقاتیں تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کی نہیں ہوئیں۔ لگتا ہے وہ جیل میں نہیں بلکہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں۔ ان کی پارٹی میں علیمہ اور بشرا سمیت 8-10 گروپس ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کون سا گروپ کس کی ملاقات روک رہا ہے۔ یہ آپس میں لڑنے کے لیے خود کافی ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم سوچیں پی ٹی آئی کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اس میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو بات چیت سے دور کریں گے۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے کسی پر اضافی بوجھ نہیں پڑا۔ بانی پی ٹی آئی کی بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جاری رکھنے کی ہدایت۔ بیرسٹر سیف نے بانی کو بتایا کہ کس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بات اب تک نہیں بن سکی۔ اڈیالہ جیل میں کچھ روز قبل ہوئی بانی اور بیرسٹر سیف ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف نے خود پر پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات کی شکایت کی۔ بانی پی ٹی آئی کا اس موقع پر بیرسٹر سیف پر اعتماد کا اظہار، کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی سے پارٹی معاملات اور مذاکرات پر بات ہونے کی تصدیق کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے خیبر پختونخوا سے دوسرے صوبوں کی طرف راستے بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بولے، ہم الائنس بنا کر جدوجہد کا اعلان کریں گے۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ این اے 213 عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب، پولنگ کے وقت کا آغاز۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار صبا ٹالپر اور جی ڈی اے کے حمایت یافتہ امیدوار لال چند میں اصل مقابلہ متوقع۔ مجموعی طور پر 18 امیدوار مد مقابل۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کے رہنما نواب یوسف ٹالپر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں پولنگ اسٹیشنز کی کل تعداد 498 ہے۔ 269 کو حساس اور 91 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ کویت نے پاکستان کے لیے تیل کریڈٹ سہولت میں 2 سال کے لیے توسیع کر دی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان کے لیے خصوصی رعایت پر کویت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سہولت کویت پیٹرولیم کی جانب سے پی ایس او کو دی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی منسوخ کر دی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق فیصلہ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے پر بات چیت کے پیش نظر کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایران کو جوہری افزودگی ختم کرنی ہوگی۔ ایران نے امریکہ کا جوہری افزودگی روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حقیقی موقف مذاکرات کی میز پر ہی واضح ہوگا۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور روم میں ہونے پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے مقام کی تبدیلی پیشہ ورانہ غلطی ہے۔ ایسا اقدام نیک نیتی اور سنجیدگی کی کمی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے مذاکرات کا دوسرا دور بھی پہلے دور کی طرح مسقط میں ہونے کی اطلاعات تھی۔
امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت آ گئی۔ وائٹ ہاؤس فیکٹ شیٹ کے مطابق امریکہ میں چینی درآمدات کو اب 245% ٹیرف کا سامنا ہے۔ چین کا امریکہ کو واضح پیغام، کہا امریکہ دباؤ، دھمکیاں اور بلیک میل کرنا بند کرے، برابری، احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر بات کرے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین تجارتی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جنگ لڑنے سے ڈرتا بھی نہیں۔ امریکہ چین ٹیرف جنگ پر WTO کی عالمی تجارت منفی سمت میں جانے کی پیش گوئی، کہا مثبت 3% سے گھٹ کر -0.2% تک گرنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چین نے ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ IMF کے پروگرام میں چین نے دیگر برادر ممالک کے مقابلے میں لازوال حصہ ڈالا۔ اسلام آباد میں زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے نوجوانوں سے کہا، آپ چین جائیں اور پاکستان کی زراعت کو انقلابی شکل دیں۔ نوجوان ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرائیں گے۔ پاکستانی طلبہ بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ تقریب سے خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ CPEC کے تحت $25.4 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی کسی کمپنی کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں، صرف بیانی کی بنیاد پر اسے نشانہ بنانے کی قطعی اجازت نہیں۔ فوڈ چین پر حملوں پر قانون حرکت میں آ رہا ہے۔ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان اسرائیلی مصنوعات درآمد کر سکتا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کراچی کے علاقے UP موڑ کے قریب غیر ملکی فوڈ چین پر حملے کی کوشش، 4 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ SSB سینٹرل کا کہنا ہے کہ پولیس نے پتھراؤ کی کوشش ناکام بنا دی، ریسٹورانٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا ہے کہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے صحافیوں پر پابندی اور شہریت پر بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیلی دورہ کرنے والے صحافیوں کے معاملے پر وزارت داخلہ اور خارجہ رابطے میں ہیں۔ مارچ کے وسط میں پاکستانی صحافیوں کے 10 رکنی گروہ نے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ کیا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھواں دھار بارش، اولوں کی برسات، انڈے کے سائز کے اولے گرنے سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، متعدد ونڈ سکرینز کو نقصان پہنچا، طوفانی ہواؤں سے کئی درخت بھی اکھڑ گئے۔ جہلم، حافظ آباد، ڈیرہ غازی خان، گجرات سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی ہلکی اور تیز بارش۔ جہلم میں بارش کے دوران حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، بنیر، کرم، باجوڑ، محمد میں آج بھی آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ گزشتہ روز باجوڑ، مردان، بالاکنڈ، لوئر دیر، مانسیرہ، خیبر، سوات، کوہاٹ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں طوفانی بارشیں ہوئیں۔ ضلع خیبر میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی، آسمانی بجلی گرنے سے FC اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ بٹگرام میں پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا کئی موٹر سائیکلیں بہا لے گیا۔ موسلادھار بارشوں سے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری سے لاپتہ 5 سال کی بچی سویرہ کی لاش لیاقت آباد میں ندی سے مل گئی۔ بچی کے ماموں نے کہا کہ سویرہ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ایک CCTV ویڈیو میں عورت بچی کو لے جانے کی کوشش کرتی دکھائی دی۔ اہل خانہ کا میت رکھ کر احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم، لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ ابتدائی طور پر بچی سے زیادتی کے شواہد نہیں ملے۔
چیچا وطنی میں 6 سال کا طالب علم اسکول کے احاطے سے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی او کی 2 روز میں واقعے کی انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو براہ راست گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ گندم کے کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے براہ راست پیسے ملیں گے۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے آبیانہ اور فکس ٹیکس میں بھی چھوٹ کا اعلان۔ گندم کو موسمی اثرات اور کسانوں کو مارکیٹ کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 ماہ تک مفت سٹوریج کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ صوبائی اور ضلعی سرحدوں پر گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر پابندی بھی ختم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ کسان کا نقصان نہیں ہونے دیں گی۔ اگر کاشتکاروں نے گندم لگائی ہے تو انہیں بھرپور معاوضہ ملے گا۔ ارسا نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم سے متعلق پنجاب اور سندھ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان کے مطابق دونوں صوبوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ واضح کیا گیا کہ ارسا تمام فیصلے قانون اور ارسا ایکٹ کے مطابق کرتی ہے۔ پانی کی کمی کو 4 صوبے مل کر برداشت کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب لونی کوٹ میں بیگ سے دستی بم، پیٹرول بم، ڈیٹونیٹر اور بارودی مواد برآمد۔ سی ٹی ڈی حکام کی تحقیقات جاری۔ حکومت سندھ نے تمام اقسام کے پلاسٹک کے تھیلیوں پر پابندی لگا دی۔ فیصلہ محکمہ ماحولیات کی سفارش پر کیا گیا۔ حکام کے مطابق پابندی کی منظوری سندھ کابینہ نے دی تھی۔ پابندی کا اطلاق 60 روز بعد ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے۔ لیوی بڑھا کر حکومت ماہانہ ٹیکس آمدن 34 ارب روپے پر لے جا چکی ہے۔ یہ منی بجٹ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت بلوچستان کے منصوبوں میں استعمال کرنے کا حکومتی دعویٰ جھوٹ قرار دے کر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یہ اضافی ٹیکسز حکومت کے جنرل فنڈز میں جائیں گے۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا میں جعلی اتھارٹی لیٹرز پر 9mm تیز بور، شارٹ گن اور G3 کے ہزاروں اسلحہ لائسنس جاری کیے جانے کا انکشاف۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ عابد مجید نے کہا کہ مشکوک اتھارٹی لیٹرز تصدیق کے لیے متعلقہ اداروں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ جعل سازی ثابت ہونے پر لائسنس منسوخ کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں 3 ہفتے قبل دوران ڈکیتی خاتون سے زیادتی کا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار ملزم کو اسلحہ برآمدگی کے بعد واپس لا رہے تھے کہ ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ دوران مقابلہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن۔ 1 ہفتے میں 11,000 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کے مطابق فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشوں اور دیگر شکایات پر 831 کارروائیاں کی گئیں۔ 174 گاڑیوں کی رجسٹریشن عارضی طور پر معطل کی گئی، جبکہ 25 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ۔ اماراتی وزیر مملکت برائے دفاع اور چیف آف سٹاف سے بھی ملاقاتیں۔ علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دفاعی صنعت کی مختلف تنصیبات دیکھیں۔ UAE کی سول و عسکری قیادت نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کو انسانی حقوق، مذہبی آزادی، صنفی مساوات، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے فروغ میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کی جانب سے 2025 کے بالک ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اعزاز جسٹس تصدق حسین جیلانی کو ڈیوک یونیورسٹی میں ہونے والی تقریب میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی معاونت کرنے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن اپنے ملک کی املاک تباہ کرنا، اپنے بھائیوں پر حملہ کرنا درست نہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو صہیونی معاونت کرنے والی کمپنیز کے بائیکاٹ پر قائل کرنا چاہیے، لیکن مسلمان بھائیوں کی املاک پر حملہ نہ کیا جائے، نہ ایسی جگہوں پر جانے والوں پر حملہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام اپنا فرض پورا کریں۔
غزہ پر اسرائیلی حملے میں مزید 21 فلسطینی شہید، بچوں سمیت 15 افراد خیموں پر بمباری میں شہید ہوئے۔ غزہ میں امداد کے داخلے پر اسرائیلی بندش 7ویں ہفتے میں داخل، غذا کی انتہائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ غزہ سے رہا اسرائیلی یرغمالیوں کے روسی صدر سے ملاقات، اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ صدر پوتن نے حماس کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی ایڈم بولر کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد ہی ممکن ہے۔ یمن پر امریکی لڑاکا طیاروں کی آج بھی بمباری۔ ٹرمپ انتظامیہ نے IRS کو ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ منجمد کر چکے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے انتظامی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کی محکمہ صحت کی $40 ارب کی فنڈنگ روکنے کی تیاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ محکمہ صحت کے ثوابدیدی اخراجات میں تقریباً 1/3 کٹوتی ظاہر کرتی ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاول نے بھی ٹرمپ ٹیرف کے نتیجے میں مہنگائی کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا ٹیرف سے بے روزگاری بڑھے گی۔ وادی منی، عرفات اور مزدلفہ میں حجاج کے بیٹھنے کے لیے مختلف فاصلوں پر آرام گاہ بنائی جائیں گی۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشل کی صدارت میں حج تیاری کے اجلاس کو بریفنگ۔ وادی منی میں پیدل چلنے والوں کے لیے 50,000 مربع میٹر راستے کا سایہ دار بنایا جائے گا۔ جبل رحمہ میں 60,000 مربع میٹر پر شیڈز اور پانی کے فوار والے پنکھوں کی تنصیب۔ اردو زبان رابطے کا مؤثر ذریعہ ہے، اردو سے دوستی کریں۔ بھارتی سپریم کورٹ کا اردو کے حق میں بڑا فیصلہ۔ مہاراشٹرا میں اردو سائن بورڈ ہٹانے کے خلاف ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ نے کہا علاقے میں اردو بولنے والے ہیں تو سرکاری زبان مراٹھی کے ساتھ اردو کے سائن بورڈ میں کوئی حرج نہیں۔ اردو بھارت میں نہیں، اردو نئی نہیں، اردو نے یہیں جنم لیا، یہیں پلی بڑھی اور فروغ پائی۔ اردو سے دوستی کریں، ساری زبانوں سے دوستی کریں۔ PSL کے دوران ہر میچ پر فواد عالم اور احمد شہزاد کے ماہرانہ تجزیے، میزبان تابش ہاشمی کے دلچسپ تبصرے اور چٹکلے۔ پروگرام ہارنا بنا ہے، دیکھیے روزانہ رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا، طالبات نے شدید گرمی کے باوجود کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ طالبات نے مارچ پاسٹ کے بعد ایروبکس میں بھی خوب رنگ جمایا۔ اور معروف قوال عزیز میاں کی 83ویں سالگرہ نہیں بھولے پرستار، ان کی قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجد طاری کر دیتی ہیں۔